السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے تمہاری قید سے آزادی چاہیے، عنایا نے غصے سے کہا۔ آزادی؟ تم میری ملکیت ہو عنایا، اور میں اپنی چیز کو کبھی کھونے نہیں دیتا، چاہے وہ محبت سے ملے یا زبردستی سے۔ شہریار کی یہ بات سن کر عنایا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جسے اپنا محسن اور محبت سمجھتی تھی، وہ آج اسے ایک غلام کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ آج ابھی اسی وقت ہمارا نکاح ہوگا۔ میں کوئی موقع نہیں دینا چاہتا کہ تم دوبارہ کسی غیر کی طرف دیکھ سکو۔ عنایا اس کے ہاتھ کی گرفت میں تڑپ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ کر کہہ دے کہ وہ اس سے محبت۔ حویلی کے دروازے کھلتے ہی صبح کی ٹھنڈی ہوا اندر داخل ہوئی۔ عنایا نے اپنی کتابوں کا بیگ مضبوطی سے کندھے پر جمایا اور تیزی سے برآمدے کی طرف بڑھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت یہاں سے گزرنا کسی طوفان کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جیسے ہی وہ مرکزی گیٹ کی طرف مڑی تو ایک لمبا اور قداور سایہ اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم آج کالج جاؤ گی؟ شہریار نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے انتہائی سرد اور پروقار لہجے میں کہا، جس میں حکم کی تلخی نمایاں تھی۔ عنایا نے رک کر ایک گہری سانس لی اور اپنی اکڑی ہوئی گردن کو سیدھا کرتے ہوئے کہا، مجھے جانے کے لیے کسی کے پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے شہریار، اور یہ راستہ میرا بھی اتنا ہی ہے جتنا تمہارا۔ عنایا نے یہ جملہ شدید غصے اور بے بسی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ادا کیا۔ شہریار ایک قدم مزید آگے آیا اور اس کی آنکھوں میں گہرائی سے جھانکتے ہوئے بولا، حویلی کے قانون مجھ سے شروع ہوتے ہیں اور آج کا دن میرے حکم کے مطابق ہے۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ شہریار نے یہ بات انتہائی پرسکون مگر دھمکانے والے انداز میں کہی۔ عنایا نے جھپٹ کر اپنا بیگ اپنی طرف کھینچا۔ میں کوئی قیدی نہیں ہوں کہ تمہارے حکم پر چلوں گی، ہٹو میرے راستے سے، عنایا نے چیختے ہوئے کہا، جس میں اس کی انا اور خودداری جھلک رہی تھی۔ شہریار نے بیگ کا دوسرا سرا اتنی مضبوطی سے تھاما کہ وہ دونوں آمنے سامنے آ گئے۔ ان کے ہاتھ بیگ کی ڈوری پر ٹکرائے۔ عنایا کو لگا جیسے بجلی کا ایک جھٹکا سا اسے لگا۔ وہ کچھ پل کے لیے ساکت ہو گئی۔ شہریار نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، میری ضد کا اندازہ نہیں ہے تمہیں عنایا، اب تمہیں ہر حال میں میری مرضی ماننی ہوگی۔ شہریار نے یہ جملہ انتہائی پرسرار اور دلوں کو دہلا دینے والی کشش کے ساتھ کہا، اور پھر خود ہی شہریار نے بیگ جھپٹ کر اسے اپنی گاڑی کی طرف دھکیل دیا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورے راستے گاڑی میں موت جیسا سکوت تھا، صرف انجن کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سیٹ بیلٹ باندھو عنایا، ورنہ میں خود یہ کام کروں گا۔ شہریار نے یہ جملہ انتہائی بے نیازی مگر عجیب سے اختیار کے ساتھ کہا تھا۔ عنایا نے گردن دوسری طرف موڑ لی۔ شہریار نے خاموشی سے آگے جھک کر بیلٹ کھینچی اور اس کے جسم کے گرد لاک کر دی۔ اس کا قریب آنا عنایا کی سانسوں کو روک گیا تھا۔ بس اتنی سی بات تھی جو تم خود نہیں کر سکتی تھی۔ شہریار نے یہ بات انتہائی تیکھے اور طنزی انداز میں کہی۔ پھر وہ کالج پہنچ گئی اور اپنے کزن کے ساتھ آتا دیکھ کر اس کی دوستیں حیران رہ گئی تھیں۔ تمہارا کزن بہت ہینڈسم ہے عنایا، وہ صرف ایک مغرور اور بدتمیز انسان ہے جسے صرف دوسروں کو نیچا دکھانے میں مزہ آتا ہے۔ عنایا نے یہ الفاظ اپنی نفرت اور اندرونی کشمکش کو چھپانے کے لیے کہے تھے۔ اور پھر یہ سارا دن یوں ہی گزر گیا۔ رات کے کھانے کی میز پر ماحول کافی بوجھل تھا۔ شہریار نے اپنی پلیٹ ایک طرف رکھی اور حکم دیا، کل سے چائے تم بناؤ گی اور میرے کمرے میں پہنچاؤ گی۔ شہریار نے یہ جملہ فاتحانہ انداز میں کہا تھا۔ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی، تم خود بنا لو یا کسی ملازمہ کو کہہ دو۔ عنایا نے یہ الفاظ اپنی انا کی آخری حد پر کھڑے ہو کر کہے۔ اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ گھر کے بڑے بھی کھانے کے ساتھ اپنی باتوں میں مصروف تھے، اس لیے ان دونوں کی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ شہریار نے ایک پرسرار مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے میڈم عنایا، یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ دور حویلی کی فصیل کے باہر اندھیرے میں ایک سایہ کھڑا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں حویلی کے اس کمرے پر جمی تھیں جہاں شہریار کی کھڑکی سے
روشنی آ رہی تھی۔ اس شخص نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تصویر کے ٹکڑے کو مسل دیا جس میں شہریار کا چہرہ بنا ہوا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اب حویلی پر مشکل دن آنے والے ہیں جو سب کی زندگی کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، خاص طور پر انایا کی زندگی کو۔ صبح کے دھندلکے ابھی پوری طرح چھٹے بھی نہیں تھے کہ حویلی کے در و دیوار پر سردی کی آخری لہر نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ انایا اپنے کمرے میں کھڑی آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کا ذہن نیچے ڈائننگ ہال میں موجود اس شخص کے گرد گھوم رہا تھا جس نے کل رات ہی اسے چائے کا حکم دے کر اس کی پرسکون زندگی میں ہلچل مچا دی تھی۔ انایا نے گہرا سانس لیا اور کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دے گی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ انایا چائے لاؤ بیٹا، شہریار انتظار کر رہا ہے۔ امی کی آواز سیڑھیوں کے پاس سے آئی تو انایا کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے غصے سے پیر پٹکا، مگر امی کی بات ٹالنا اس کے بس میں نہ تھا۔ کچن میں جا کر اس نے تیزی سے چائے تیار کی اور کپ ٹرے میں سجا کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر شہریار اخبار میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ انایا نے ٹرے زور سے ٹیبل پر رکھی اور مڑنے لگی۔ انایا، شہریار نے اپنی سرد اور بھاری آواز میں اسے مخاطب کیا۔ انایا نے پیچھے مڑ کر اسے ایک ترچھی نظر دیکھی اور بنا کچھ کہے وہاں سے جانے لگی۔ شہریار نے کپ اٹھایا اور ایک گھونٹ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک آئی۔ اس نے کپ واپس رکھا اور انتہائی پرسکون لہجے میں بولا، اتنی بری بھی نہیں ہے جتنی میں نے توقع کی تھی۔ شہریار نے یہ جملہ اپنی مخصوص فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا جس میں انایا کو اپنے لیے بے عزتی محسوس ہوئی۔ انایا کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ رک کر اس کی طرف پلٹی۔ مجھ سے آئندہ ایسی فرمائش کرنے کی ہمت بھی مت کرنا۔ انایا نے یہ جملہ اپنی انا کو مجروح ہوتا دیکھ کر انتہائی تلخ انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں شہریار کے لیے نفرت کی ایک ہلکی سی چنگاری تھی، مگر شہریار نے صرف اسے دیکھ کر ایک گہری سانس لی، جیسے اسے اس کے غصے میں بھی لطف آ رہا ہو۔ دوپہر کا وقت تھا جب انایا کو شہر میں کچھ کام یاد آیا۔ وہ جانتی تھی کہ شہریار کام سے گیا ہے، اس لیے وہ بغیر کسی کو بتائے حویلی سے نکل گئی۔ شہر کی بھیڑ میں چلتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ غلط راستے پر ہے۔ سامنے سے ایک نوجوان گزرا تو اس نے گاڑی روک کر اسے دکان کا پتہ پوچھا۔ انایا اس سے بات کر رہی تھی کہ اچانک ایک سیاہ گاڑی اس کے پاس آ کر رکی اور بریک لگنے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ڈرائیونگ سیٹ سے شہریار اترا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے انگارے دہک رہے تھے۔ اس نے انایا کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور اس اجنبی سے کیا بات ہو رہی تھی؟ شہریار نے انتہائی سخت انداز میں کہا، جس میں اس کا جنون اور غیرت نمایاں تھی۔ انایا نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ تمہارے پاس یہ حق نہیں ہے کہ تم میرے ہر قدم پر نظر رکھو۔ انایا نے اپنی خودداری کے ٹوٹنے کے خوف کے ساتھ یہ بات کہی تو شہریار نے اسے گاڑی میں دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور اپنے خاص آدمی کو فون کر کے کہا کہ وہ یہاں آ کر انایا کی گاڑی لے جائے۔ پوری واپسی کا سفر ایک ایسی خاموشی میں گزرا جیسے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہوتی ہے۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے شہریار نے گاڑی کو سڑک کے کنارے روکا۔ وہ انایا کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے کے نقوش سخت ہو چکے تھے۔ آئندہ کسی بھی غیر مرد سے بات کرنے کی کوشش مت کرنا انایا، یہ میری غیرت کے خلاف ہے، شہریار نے اسے دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ انایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جو وہ اپنی ضد کے پیچھے چھپا رہی تھی۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر اتنی پابندیاں لگانے والے اور میرے معاملوں میں مداخلت کرنے والے؟ شہریار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ صرف اسے ایک ایسی نظر سے دیکھتا رہا جس میں ملکیت کا احساس اور شدید محبت کا اظہار تھا۔ وہ چند سیکنڈ تک اس کی آنکھوں میں کھویا رہا، پھر خاموشی سے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی اور پھر سارا راستہ ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ انایا کو اس پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔
کہ وہ صرف ایک کزن ہونے کے ناطے اس پر اتنی پابندیاں کیسے لگا سکتا ہے؟ رات کا وقت تھا جب آسمان پر بادلوں نے ڈیرا جما لیا اور اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ حویلی کے تمام کمروں کی بتیاں ایک جھٹکے کے ساتھ بجھ گئیں۔ انایا اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ اندھیرا ہوتے ہی اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اسے بچپن سے ہی تاریکی سے ڈر لگتا تھا۔ وہ کونے میں دبک کر بیٹھ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تبھی کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک روشنی کا دائرہ اندر داخل ہوا۔ شہریار ہاتھ میں موبائل کی ٹارچ جلائے اندر آیا۔ اس نے اسے اندھیرے میں سمٹے ہوئے دیکھا تو اس کے چہرے کے سخت نقوش نرم پڑ گئے، مگر اس نے اپنی فکر کو چھپانے کی کوشش کی اور اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ انایا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت خوف کی جگہ ایک انجانا سا سکون تھا جو شہریار کی موجودگی سے اسے ملا تھا۔ شہریار نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تاکہ اسے اٹھنے میں مدد دے سکے۔ انایا نے اس کے ہاتھ کو دیکھا تو اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے اور سب سے بڑی پناہ بھی۔ شہریار نے اسے اٹھایا اور اس کے چہرے پر پڑتی ہوئی بالوں کی لٹوں کو پیچھے ہٹایا۔ اس کا لمس انایا کے لیے کسی کرنٹ سے کم نہیں تھا۔ شہریار نے سرگوشی کے انداز میں کہا، تم میری ذمہ داری ہو انایا، اور میں اپنی ذمہ داری کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ شہریار نے یہ جملہ انتہائی محبت اور ملکیت کے جذبے کے ساتھ ادا کیا تھا، مگر انایا کچھ نہ بولی۔ وہ صرف اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، جہاں بارش کے اس موسم میں محبت کا ایک نیا باب لکھا جا رہا تھا۔ وہ اسے باہر لے آیا، پھر خود حویلی سے باہر چلا گیا۔ شاید وہ ڈیرے پر گیا تھا۔ حویلی کے صحن میں لگے پرانے درخت تلے ایک طویل قامت شخص کھڑا تھا جس نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس کی نظریں حویلی کے مرکزی دروازے پر تھیں۔ انایا جیسے ہی لان کی طرف نکلی، اس نے اس اجنبی کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، شہریار تیزی سے وہاں پہنچا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی جسے انایا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شہریار نے اپنی جگہ سے دھاڑتے ہوئے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو اور تمہیں کس نے اجازت دی ہے اس حدود میں داخل ہونے کی؟ وہ اس پر غصہ کر رہا تھا کیونکہ وہ لان کراس کر کے ڈیرے کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ وہ اجنبی آہستہ سے پلٹا۔ اس کی آنکھیں شہریار کی طرف دیکھتے ہوئے چمکی۔ وہ کچھ کہے بنا وہاں سے غائب ہو گیا۔ انایا یہ سب دیکھ کر سکتے میں تھی۔ اس کا دل خوف سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک شہریار نے پیچھے مڑ کر انایا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اسے تیزی سے اپنی پشت کے پیچھے کر لیا۔ اس کا ہاتھ گرم اور مضبوط تھا جس نے انایا کو ایک عجیب سا تحفظ دیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ شہریار جو ہر بات پر حکم چلاتا تھا، آج پہلی بار اس کی حفاظت کے لیے دیوار بن کر کھڑا تھا۔ اندر جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں باہر مت نکلنا۔ انایا نہیں جانتی تھی کہ شہریار نے اس سائے کو دیکھا ہے یا نہیں، مگر وہ اس سائے کو دیکھ چکی تھی اور اب سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سچ تھا یا اس کا وہم۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس رات اسے بہت دیر سے نیند آئی تھی، مگر اس رات میں انایا نے اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر بھلا دیا تھا، اور آخر کار اگلا دن بھی یوں ہی گھر پر گزر گیا۔ آج رات کو پورے خاندان کا ڈنر تھا۔ حویلی کے بڑے ہال میں فانوس کی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد انایا کی ماں نے الماری سے ایک پرانا البم نکالا اور پرانی یادیں تازہ ہونے لگی۔ جیسے ہی ایک تصویر باہر آئی جس میں 2 نوجوان اور ایک بچہ تھا۔ سب کے چہرے ایک دم سفید پڑ گئے۔ ماحول میں جیسے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ شہریار نے فوراً وہ تصویر ہاتھ سے لی اور اسے میز کے نیچے چھپا دیا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ انایا نے یہ سب دیکھ لیا تھا اور اس کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان اٹھنے لگا تھا۔ سب کی خاموشی کسی بڑے راز کی گواہی دے رہی تھی۔ اس لمحے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے اور انایا بھی اپنے کمرے میں آ گئی تھی، مگر پھر کچھ دیر بعد اسے پیاس محسوس ہوئی تو وہ جگ اٹھا کر باہر سے پانی لینے کے لیے کمرے سے باہر نکل آئی۔
رات کا دوسرا پہر تھا۔ حویلی میں مکمل سناٹا تھا۔ انایا پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی۔ اسے لائبریری سے شہریار کی بھاری آواز سنائی دی۔ وہ رک گئی۔ شہریار غصے اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے کسی بھی چیز کا پتہ چلے۔ اگر اسے حقیقت معلوم ہو گئی تو ہم سب کچھ کھو دیں گے۔ اسے اس ماضی سے دور رکھنا ہے، میری ذمہ داری ہے۔ شہریار نے یہ الفاظ انتہائی کرب اور ایک ایسی تڑپ کے ساتھ ادا کیے جو انایا کے لیے بالکل نئے تھے۔ انایا کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی رہ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اندر جائے اور پوچھے کہ آخر وہ کون سا راز ہے جس سے اسے دور رکھا جا رہا ہے۔ اسے اپنے ہی گھر میں اور اپنے ہی کزن کے بارے میں ایک شدید دھوکے کا احساس ہوا جو اسے اندر سے تک توڑ رہا تھا۔ اسے اب یہ بھی سمجھ آنے لگا تھا کہ شہریار کی تمام سختیاں اور پابندیاں دراصل ایک خوف کا نتیجہ تھی جس کا تعلق اس کے اپنے وجود سے تھا۔ وہ وہیں اندھیرے میں کھڑی کانپ رہی تھی اور شہریار کی آواز دروازے کے پار اس کے دل پر تیر کی طرح لگتی رہی۔ اگلی صبح حویلی کا ماحول بوجھل تھا۔ رات والی گفتگو کے اثرات اب بھی انایا کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ شہریار کا رویہ آج معمول سے کہیں زیادہ پتھر جیسا تھا۔ ناشتے کی میز پر وہ کسی سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ اچانک ایک ملازم نے ہانپتے ہوئے اطلاع دی کہ حویلی کے پچھلے دروازے پر کسی نے پتھر پھینکے ہیں اور ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی ملا ہے۔ شہریار کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑی۔ اس نے بغیر کچھ کہے کرسی پیچھے دھکیلی اور باہر کی طرف لپکا۔ انایا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے شہریار کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی مگر اس نے اسے مکمل نظر انداز کر دیا۔ یہ بے رخی انایا کے دل پر خنجر کی طرح لگی۔ وہ اس وقت خود کو تنہا اور غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ بیٹا انایا، پریشان نہ ہو، شہریار بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ ویسے بھی تم دونوں کی شادی کے بعد حویلی کی ذمہ داریاں اور یہ تحفظ سب تمہارے ہی دم سے ہوگا۔ انایا کی پھپھو نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ انایا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے اب یہ سب باتیں ایک بھول بھلائیوں جیسی لگ رہی تھیں جہاں اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی ناراضی اور دکھ کو سمیٹے اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ ان دونوں کا رشتہ بچپن سے طے ہے مگر ہمیشہ سے اس نے کبھی بھی اس رشتے کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ شہریار کے بارے میں وہ سوچتی ضرور تھی مگر اسے کبھی وہ درجہ نہیں دیا تھا جو ایک منگیتر کا ہوتا ہے۔ شام تک انایا کو شدید بخار ہو گیا تھا۔ اس کا جسم تپ رہا تھا۔ حویلی کے لوگ اپنی دنیا میں مگن تھے، کوئی اس کی خبر لینے والا نہیں تھا۔ شہریار جب اپنے کمرے میں جانے کے لیے اس کے کمرے کے پاس سے گزرا تو دروازہ نیم وا تھا۔ اسے کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ انایا لحاف میں دبکی ہوئی سردی سے کانپ رہی ہے۔ شہریار کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھ گئے۔ اس نے جیسے ہی انایا کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا وہ اس کی تپش سے چونک گیا۔ انایا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ حالت کیسے ہوئی؟ شہریار نے یہ الفاظ انتہائی فکر اور لرزتی ہوئی آواز میں کہے۔ اسے خود کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی پریشانی کیوں دکھا رہا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس میں اس کی چھپی ہوئی محبت عیاں تھی۔ انایا نے نیم وا آنکھوں سے اسے دیکھا اور کمزوری سے بولی، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ چلے جائیں۔ شہریار مسکرا دیا اور اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ باہر سے ٹھنڈا پانی اور رومال لے آیا تھا اور اس کی پیشانی پر رکھنے لگا۔ انایا اس بار انکار بھی نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ اس میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ کچھ بول پاتی۔ اس نے گیلا کپڑا انایا کی پیشانی پر رکھا۔ اس کا لمس اس قدر نرم اور پرسکون تھا کہ انایا کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگیں۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں الجھ گئیں۔ کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔
شہریار نے دھیمے لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں تم میرے غصے کی وجہ سے ناراض ہو، مگر میری خاموشی تمہاری حفاظت کے لیے ہے عنایا۔ اسی دوران کمرے کے باہر ڈرائنگ روم میں گھر کے بڑے بیٹھے تھے جو ان کی شادی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ سب کو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ اب منگنی کو ایک مضبوط رشتے میں باندھ دیا جائے۔ عنایا نے شہریار کے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر محسوس کیا۔ اسے لگا کہ ساری دنیا کے دکھ ختم ہو گئے ہیں۔ بخار کی شدت کے باوجود اس نے شہریار کا ہاتھ تھام لیا اور اپنی آنکھیں موند لیں۔ اس کے لیے یہ بخار نہیں بلکہ شہریار کی محبت کا پہلا امتحان تھا۔ وہ جانتی تھی یہ شخص اس سے محبت کرتا ہے، مگر اس کے گرد کھڑی دیواریں اسے کچھ کہنے نہیں دیتی۔ شہریار نے اسے سوتا دیکھ کر اس کے ہاتھ پر ایک ہلکا سا بوسہ دیا اور خود اس کے سرہانے کرسی پر بیٹھ کر اس کی پہرے داری کرنے لگا۔ رات کے سناٹے میں ایک طرف عنایا کی سانسوں کی آمد و رفت تھی تو دوسری طرف حویلی کے باہر کھڑے اس دشمن کے قدموں کی چاپ جو مسلسل ان کے قریب آتی جا رہی تھی۔ شہریار کی آنکھوں میں ایک عزم تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر عنایا کو اس آنچ تک نہیں پہنچنے دے گا جو اس کے ماضی سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے ہر گندے سائے سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ عنایا سے بے انتہا محبت کرتا تھا، مگر کبھی اظہار کی جرت نہیں کی تھی۔ کچھ دن بعد ان دونوں کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی، اور اس بار عنایا نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا کیونکہ اس کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی۔ آج تک وہ بہت احتجاج کر چکی تھی، مگر اب وہ جانتی تھی کہ کوئی اس کی بات نہیں مانے گا، اور دوسری طرف شہریار خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑا خود کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ شہریار بس تھوڑا صبر کر لو، وہ بہت جلد تمہارے پاس ہوگی، وہ خود کلامی کر رہا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ ان کی زندگی میں کون سی مشکلات آنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، مگر عنایا کا دل کسی اندیکھے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ شہریار کا رویہ بخار کی اس رات کے بعد سے اور بھی زیادہ محبت بھرا ہو چکا تھا۔ وہ اسے دیکھتا تو تھا، مگر اس کی نظروں میں ایک ایسا فاصلہ ہوتا تھا جو عنایا کو تڑپا دیتا تھا۔ دوسری طرف حویلی کے باہر ایک سایہ مسلسل متحرک تھا۔ دشمن نے شہریار کی زندگی میں زہر گھولنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ اس نے شہریار کے فون پر ایسی تصاویر اور میسیجز بھیجنے شروع کیے جو عنایا کے کردار پر سوالیہ نشان اٹھاتے تھے۔ ایک سا پہر عنایا کو ایک ضروری کام سے شہر کے ایک مشہور ریسٹورنٹ میں جانا پڑا، جہاں اسے ایک پرانے کلاس فیلو سے ملاقات کرنی تھی تاکہ وہ اپنی کتاب جو وہ کب سے لکھ رہی تھی اس کے لیے کچھ مواد لے سکے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ وہ ریسٹورنٹ کے ایک کونے میں بیٹھی اپنی کتابوں میں مگن تھی کہ اس کا وہ دوست جو کہ ایک پرانا کالج فیلو تھا اس کے سامنے والی کرسی پر آ بیٹھا۔ وہ دونوں ہنس کر بات کر رہے تھے کہ اسی لمحے شہریار وہاں داخل ہوا۔ شہریار کی نظریں جیسے ہی اس میز پر پڑی اس کا خون جم گیا۔ اس کے سامنے عنایا ایک اجنبی مرد کے ساتھ اس قدر بے تکلف ہو کر باتیں کر رہی تھی کہ جیسے اسے کسی کی پرواہ نہ ہو۔ دشمن کی تیار کردہ تصاویر شہریار کے ذہن میں گھوم گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے دل کا کوئی حصہ کٹ کر الگ ہو گیا ہو۔ وہ خاموشی سے وہاں کھڑا سب دیکھتا رہا۔ اسے غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ ایک گہری اور اذیت ناک مایوسی اس کے اندر اتر رہی تھی۔ وہ جو عنایا کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگانے کو تیار تھا، آج خود کو ایک کھلونے کی طرح محسوس کر رہا تھا۔ تمہارے لیے میری محبت بس اتنی ہی سستی تھی عنایا، شہریار نے اپنے آپ سے انتہائی کرب اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں غصے سے زیادہ دکھ کی شدت تھی۔ عنایا نے اچانک نظر اٹھائی تو اسے شہریار وہاں کھڑا نظر آیا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی آگ تھی جو عنایا کو جھلسا سکتی تھی۔
وہ فوراً اٹھی۔ شہریار تم یہاں کیسے؟ عنایا نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پوچھا۔ اسے ابھی بھی احساس نہیں تھا کہ شہریار نے کیا دیکھ لیا ہے۔ شہریار نے اس کی دوست کی طرف ایک بار دیکھا، پھر عنایا کے چہرے پر دیکھ کر ایک طنزیہ مسکراہٹ سجائی۔ میں تو بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ تمہاری مصروفیت کی اصل وجہ کیا ہے، اور آج تم نے میرے تمام شکوک کو یقین میں بدل دیا۔ شہریار نے انتہائی ٹھنڈے اور نشتر جیسے انداز میں کہا۔ عنایا ساکت رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ شہریار کا اشارہ کس طرف ہے اور وہ اس قدر بیزار کیوں نظر آ رہا ہے۔ شہریار نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں محبت، نفرت اور شدید زخمی جذبات کا ایک ایسا طوفان تھا جسے عنایا پڑھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ بغیر کچھ کہے ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنے پیچھے ایک ایسی خاموشی چھوڑ گیا جس میں عنایا کی خوشیاں دم توڑ رہی تھیں۔ عنایا ریسٹورنٹ سے باہر نکلی تو شام کا دھندلکا گہرا ہو چکا تھا۔ شہریار کی گاڑی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ تنہا سڑک کے کنارے کھڑی رہی۔ اس کا ذہن اب بھی شہریار کے ان لفظوں میں الجھا ہوا تھا جو اس نے جاتے ہوئے کہے تھے۔ اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایک چھوٹی سی ملاقات اس کی زندگی میں کتنے بڑے بھونچال کا سبب بن سکتی ہے۔ وہ جیسے تیسے ڈرائیور کے ساتھ حویلی پہنچی۔ وہاں کا ماحول اسے معمول سے زیادہ خاموش لگا۔ وہ تیزی سے شہریار کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ نیم وا تھا۔ اس نے اندر جھانکا تو دیکھا شہریار ونڈو کے پاس کھڑا باہر تاریکی میں گھور رہا تھا۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ زور سے مٹھی میں بھنجے ہوئے تھے۔ شہریار میری بات سنیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ صرف میرا ایک دوست تھا جس سے میں نے اپنی کتاب کے لیے کچھ نوٹس لینے تھے۔ عنایا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے انتہائی التجا اور امید بھری آواز میں کہا، جس میں اس کا اپنا دکھ بھی شامل تھا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ شہریار کو یہ سب پسند نہیں، اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ بغیر بتائے کیوں گئی، اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کب اسے آپ بلانے لگی۔ شہریار تیزی سے مڑا۔ اس کے چہرے پر وہ غصہ تھا جو عنایا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ دوست یا کوئی اور جو تمہارے لیے مجھ سے زیادہ اہم ہو گیا ہے؟ شہریار نے یہ جملہ انتہائی کرخت اور طنزی انداز میں کہا، جس سے عنایا کے دل کو جیسے کسی نے چیر دیا ہو۔ شہریار ایک قدم آگے بڑھا اور اس کے اتنے قریب آ گیا کہ عنایا کو اس کے سینے کی تیز دھڑکنیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے تمہیں اپنے لیے خاص مانا تھا، لیکن تم نے تو میری محبت کا تماشا بنا دیا۔ شہریار نے یہ الفاظ انتہائی حقارت اور ٹوٹے دل کے ساتھ کہے۔ وہ پہلی مرتبہ محبت کا اظہار کر رہا تھا، اور وہ بھی اس طرح کے حالات میں۔ عنایا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے شہریار کا بازو تھامنے کی کوشش کی۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ میں آپ کے سوا کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی؟ عنایا نے اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے درد بھرے لہجے میں کہا۔ شہریار نے ایک زوردار جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور کمرے میں موجود ایک گلدان کو دیوار پر دے مارا۔ گلدان کے ٹوٹنے کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ عنایا بری طرح ڈر کر پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور شہریار کے لیے گہری ہمدردی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ غصہ نہیں بلکہ اس کا اپنا اندرونی کرب ہے۔ باہر نکلو عنایا، ورنہ مجھے ڈر ہے میں تم پر اپنا ہاتھ اٹھا بیٹھوں گا، اور میں نہیں چاہتا کہ اس گھر میں مزید کوئی چیز ٹوٹے۔ شہریار نے اپنی آواز کو سختی سے قابو میں رکھتے ہوئے کہا۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھ گیا۔ اس کا غرور آج خاک میں مل چکا تھا۔ اسے لگا جیسے عنایا نے اس کے ساتھ غداری کی ہے۔ عنایا دروازے پر کھڑی روتی رہی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے اسے بتائے کہ یہ سب کسی دشمن کی سازش ہے۔ وہ سسکیاں بھرتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف پلٹی۔ پیچھے شہریار کی کربناک خاموشی اس کی روح کو زخمی کر رہی تھی۔
حویلی کے فضا میں ایک عجیب سی ویرانی چھا گئی تھی۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ جس محبت کو وہ دونوں بچانا چاہتے تھے اسے ایک دشمن نے جھوٹ کے سہارے برباد کر دیا تھا۔ شہریار اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا عنایا کی تصویر کو دیکھ رہا تھا جو اس نے اپنے بٹوے میں چھپا رکھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ ٹپکا۔ عنایا، تم نے کیوں کیا ایسا؟ وہ سرگوشی کے انداز میں خود سے مخاطب تھا جس میں اس کی مکمل شکست کا احساس تھا۔ عنایا اپنے کمرے میں کھڑی کھڑکی سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب حویلی کی دیواریں اس پر گرنے والی ہیں اور اس کا شہریار اب اس کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ان کی زندگی بھونچال کی زد میں آ گئی تھی، وہ بھی اتنی آہستگی سے کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ ان دونوں کو بھی احساس نہیں ہوا تھا یہ سب کب اور کہاں سے شروع ہوا۔ حویلی کے در و دیوار پر جیسے ایک منحوس سناٹا چھا گیا تھا جو آنے والے طوفان کی پیشگی اطلاع دے رہا تھا۔ اگلے دن شہریار نے حویلی کے مرکزی ہال میں سب کو جمع کر لیا تھا۔ اس کے لہجے میں ایسی سرد مہری تھی کہ گھر کے بزرگوں کی ہمت بھی ٹوٹ گئی۔ ابا سائیں، مجھے اس لڑکی کا بالکل بھی یقین نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں جلد سے جلد نکاح کر لینا چاہیے۔ وہ دبے لفظوں میں سچ بول بیٹھا تھا جو وہ دل سے بولنا نہیں چاہتا تھا، مگر دل اداس ہونے کی وجہ سے سچ نکل گیا۔ اور عنایا یہ سن کر پاگل ہونے لگی تھی کہ آخر وہ اس کی کردار کشی کیسے کر سکتا ہے۔ عنایا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاموش آنسوں کا سمندر تھا جو ٹوٹنے کے لیے بےتاب تھا۔ اگر آپ کو مجھ پر اتنا ہی شک ہے شہریار، تو مجھے اس قید سے آزادی کیوں نہیں دے دیتے؟ عنایا نے اپنی خودداری کی آخری ٹکڑوں کو جوڑتے ہوئے کانپتی آواز میں کہا۔ شہریار ایک قدم آگے بڑھا اور اس کے قریب آ کر انتہائی پروکار مگر ظالمانہ انداز میں بولا، آزادی؟ تم میری ملکیت ہو عنایا، اور میں اپنی چیز کو کبھی کھونے نہیں دیتا، چاہے وہ محبت سے ملے یا زبردستی سے۔ شہریار کی یہ بات سن کر عنایا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جسے اپنا محسن اور محبت سمجھتی تھی، وہ آج اسے ایک غلام کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ گھر والے خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ شہریار نے اسے بازو سے پکڑ لیا تھا۔ آج ہی، ابھی اسی وقت ہمارا نکاح ہوگا۔ میں کوئی موقع نہیں دینا چاہتا کہ تم دوبارہ کسی غیر کی طرف دیکھ سکو۔ شہریار نے یہ جملہ انتہائی غصے کے ساتھ ادا کیا تھا۔ عنایا اس کی ہاتھ کی گرفت میں تڑپ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ کر کہہ دے کہ وہ اسے محبت کرتی ہے، لیکن شہریار کا یہ ظالمانہ رویہ اس کے الفاظ کو گلے میں ہی دبا رہا تھا۔ دونوں کے درمیان نفرت کی ایک دیوار کھڑی تھی، مگر اس دیوار کے پیچھے ایک ایسی کشش بھی تھی جو انہیں ایک دوسرے سے دور ہونے نہیں دے رہی تھی۔ ایک ایسی محبت تھی جو نفرت کے لباس میں ملبوس ہو کر کرب میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اور پھر گھر کے بڑوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اسی جمعے ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا، کیونکہ ہر کوئی شہریار کے غصے سے ڈرتا تھا کہ وہ غصے میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ اور پھر آخر کار جمعے کا دن بھی آ گیا۔ شہریار کے چہرے پر ایک ایسی خاموشی تھی جو کسی طوفان کی نوید دے رہی تھی۔ قبول ہے، شہریار کی آواز کمرے میں گونجی، جیسے کوئی تڑپ یا خوشی نہیں بلکہ ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جیسے کوئی اپنی ملکیت پر مہر ثبت کر رہا ہو۔ عنایا نے لرزتی ہوئی آواز میں جب یہ الفاظ دہرائے تو اس کے دل کا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے بکھر گیا۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط کرتے وقت اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ پین کا سیاہ نشان اس کی انگلیوں پر پھیل گیا۔ شہریار نے اسے ایک سرد نگاہ سے دیکھا اور پھر اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی، مبارک ہو، اب تم صرف میری ہو، اس حویلی کی حدود سے باہر تمہارا سایہ بھی نہیں جا سکے گا۔
کمرے میں موجود بزرگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر عنایا کو لگا جیسے وہ سب اس کے جنازے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ نکاح کے بعد جب سب کھانے میں مگن ہو گئے، وہ دونوں ایک صوفے پر بیٹھے تھے۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم اس طرح مجھے پالو گے؟ شہریار، تم نے مجھے حاصل تو کر لیا، مگر میرا دل اب بھی تم سے دور بھاگ رہا ہے۔ دل کی مجھے پرواہ نہیں عنایا، مجھے بس تمہارا وجود چاہیے جو مجھے مل چکا ہے۔ شہریار نے یہ بات انتہائی تلخی اور جذبات کی شدت کے ساتھ کہی، جس میں وہ نفرت بھی شامل تھی، جو اس نے عنایا سے نہیں بلکہ اس صورتحال سے کی تھی۔ حالانکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ شادی کی پہلی رات کا سناٹا حویلی کے اس کمرے میں سمٹ آیا تھا، جس کی کھڑکی سے بارش کی رمجم اور دور کہیں کسی پرندے کے پر پھڑ پھڑانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ عنایا اپنے بھاری جوڑے میں ملبوس بستر کے کنارے پر پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ دروازے کے کھلنے کی آواز نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شہریار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی قمیض کے اوپر کے 2 بٹن کھلے تھے اور اس کے چہرے پر وہ مخصوص سرد مہر تاثر تھا جو اب عنایا کے لیے اجنبی نہیں رہا تھا۔ شہریار اس کے قریب آیا اور بغیر کچھ کہے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ عنایا کے اتنے قریب تھا کہ اس کی خوشبو عنایا کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا عنایا کہ تم میری نظروں سے دور ہو کر سکون سے جی لو گی؟ شہریار نے انتہائی دھیمی مگر پرعزم آواز میں کہا۔ عنایا نے اپنی نظریں جھکا لی۔ میں نے کبھی آپ سے دور جانے کا نہیں سوچا تھا، آپ نے خود مجھے دھتکارا ہے شہریار۔ عنایا نے اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے یہ جواب دیا تھا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر اس کی ٹھوڑی سے چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، مگر اس غصے کے پیچھے ایک ایسی پیاس تھی جو چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ مجھے تم سے جواب نہیں، تمہاری خوشی چاہیے، شہریار اس کے چہرے کے قریب آتے ہوئے کہا۔ عنایا کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، اس سے لڑنا چاہتی تھی، لیکن شہریار کی موجودگی اسے مفلوج کر رہی تھی۔ جب شہریار نے اپنے ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے تو عنایا کو لگا جیسے وہ کسی دہکتے ہوئے الاؤ کے قریب آ گئی ہو۔ شہریار نے اسے اپنی گرفت میں لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی اب اس کی ملکیت ہے، مگر وہ اس کی روح کو بھی فتح کرنا چاہتا تھا۔ تمہارا ہر احساس، ہر دھڑکن اب میری مرضی سے ہے۔ شہریار نے اس کی گردن کے قریب سرگوشی کی، جس کی گرمی عنایا کو اپنی روح میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ عنایا نے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر شہریار کی طاقت کے سامنے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ عنایا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان میں نفرت نہیں، بلکہ ایک ایسی ہار تھی جو اس نے خوشی سے قبول کر لی تھی۔ وہ اس کے قریب تھا، اس کی سانسیں اس کے چہرے پر ٹھہر رہی تھیں۔ عنایا نے لاشعوری طور پر اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا۔ شہریار رک گیا۔ اس نے عنایا کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں ایک ایسی معصومیت تھی جس نے اس کا سارا غصہ دھو ڈالا۔ وہ جو اسے سزا دینا چاہتا تھا اب اس کے لمس کی قید میں تھا۔ شہریار نے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ اس کا لمس اس قدر نرم تھا کہ عنایا کی آنکھیں موند گئیں۔ تم میری انا کا توڑ ہو عنایا، شہریار نے انتہائی جذباتی اور گہرے لہجے میں کہا، اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دی۔ یہ حق جتانے کا انداز تھا، مگر اس میں محبت کی شدت اتنی تھی کہ عنایا کا ہر دفاع ٹوٹ گیا۔ وہ اس کے سینے میں سر چھپا کر رونے لگی، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ اس مکمل سپردگی کے تھے جو شہریار کے لمس نے اس سے چھین لی تھی۔ اس رات انا کی تمام دیواریں گر گئیں اور محبت نے سر اٹھا لیا تھا۔ اگرچہ ابھی بھی غلط فہمیوں کا غبار باقی تھا، مگر ان کے درمیان کا فاصلہ اب ایک دھڑکن سے زیادہ نہیں تھا۔
صبح کا وقت تھا اور عنایا نیچے جانے کے لیے بالکل تیار تھی، مگر شہریار ابھی تک تیار نہیں ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ عنایا کو اس کے ماضی کے بارے میں سچ بتا دینا چاہیے یا نہیں۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنی محبت سے کبھی کچھ نہیں چھپا پائے گا۔ عنایا ادھر آؤ، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ عنایا اس کی بات سنتے ہی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ شہریار نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے تھے۔ اب میں جو تمہیں بتا رہا ہوں اسے تم نے بالکل بھی دل پر نہیں لینا۔ تم اس حویلی کا حصہ ہو۔ جیسے ہی عنایا نے یہ سنا تو مسکرانے لگی۔ یہ تو مجھے پتا ہے کہ میں اس حویلی کا حصہ ہوں۔ آپ وہ بات بتائیں جو بتانے کا کہہ رہے تھے، پھر جلدی سے تیار ہو جائیں، نیچے بھی جانا ہے۔ وہ اس کی خوشی دیکھ کر تھوڑا سا اداس ہوا، لیکن پھر سچ اگل دیا کہ وہ اس کی سگی کزن نہیں ہے، یعنی کہ اس کے چچا کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی۔ انہوں نے عنایا کو ایک یتیم خانے سے لیا تھا اور اب ان کے رشتہ دار حویلی والوں کو بلیک میل کر رہے تھے کہ وہ عنایا کو سب سچ بتا دیں گے، اس لیے اس نے خود ہی بتا دیا تھا۔ یہ سنتے ہی عنایا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے، اس کا دل پھٹنے لگا تھا، مگر شہریار نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اور عنایا بھی یہی سوچنے لگی کہ جب آج تک مجھے کسی نے غیر محسوس نہیں کروایا تو میں کیوں سوچوں۔ یہ شہریار کی محبت تھی کہ اس کی سوچ ہی بدل گئی تھی۔ شادی کی اس صبح کے بعد سے شہریار اور عنایا کے درمیان ایک انجانا سا سکون تھا، مگر یہ سکون دشمن کی سازشوں کے طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ دشمن نے اپنی آخری چال چلتے ہوئے حویلی کے ملازمین کو خرید لیا اور ایک ایسا منصوبہ بنایا جس سے شہریار کی انا کو براہ راست عنایا کی ذات سے جوڑا جا سکے۔ ایک جھوٹی اطلاع کے تحت شہریار کو یہ باور کرایا گیا کہ عنایا اس رات بھی کسی سے ملنے جا رہی ہے۔ غصے سے اندھا ہوا شہریار جب حویلی کے پچھلے گیٹ پر پہنچا تو وہاں دشمن کے آدمیوں نے اسے پھنسانے کے لیے حملہ کر دیا۔ اس گڑبڑ اور ہنگامے میں ایک گولی چلی جو عنایا کے بازو کو چھوتی ہوئی گزر گئی، جو پچھلے صحن میں ٹہل رہی تھی۔ عنایا کے گرنے کی آواز نے شہریار کے اندر کے دیوانے کو بیدار کر دیا۔ دشمن بھاگ چکا تھا اور شہریار عنایا کو لہو لہان دیکھ کر سکتے میں آ گیا تھا۔ عنایا، یہ کیا ہوا؟ اس کی آواز میں ایسی کربناک چیخ تھی کہ حویلی کے در و دیوار لرز اٹھے۔ شہریار نے اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور اسپتال کی طرف بھاگا۔ اس کا سارا غرور، اس کی انا، اس کا شک، سب کچھ اس کے ہاتھوں سے بہتے عنایا کے خون کے ساتھ ختم ہو گیا تھا۔ اسپتال کی راہداریوں میں شہریار ایک دیوانے کی طرح بھٹک رہا تھا۔ جب ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ عنایا خطرے سے باہر ہے تو وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ شہریار کے مضبوط حصار ٹوٹ چکے تھے۔ اس نے پوری رات اس کے بستر کے پاس بیٹھ کر گزاری تھی۔ مجھے معاف کر دو عنایا، میں نے اپنی انا کو تمہاری محبت سے بڑا سمجھ لیا تھا۔ وہ اس کے بے جان ہاتھوں کو چومتے ہوئے لرزتی آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس رات شہریار نے وہ آنسو بہائے جو اس نے برسوں سے اپنی مردانگی اور روب کے پیچھے چھپا رکھے تھے۔ وہ خود کو کوس رہا تھا کہ کیسے وہ ایک دشمن کے بنے ہوئے جعلی ثبوتوں پر مبنی اپنی جان سے پیاری ہستی کو اذیت دیتا رہا۔ وہ اسے دیکھتا رہا، اس کے چہرے کی زردی اس کے دل پر تیر بن کر لگ رہی تھی۔ وہ اسے اب کھونا نہیں چاہتا تھا، وہ اس کی ایک ایک سانس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ صبح کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی اور عنایا کی آنکھیں ہلکی سی جنبش کر گئیں۔ شہریار کی آنکھوں میں امید کی نئی شمع جل اٹھی۔ اسپتال سے واپسی پر حویلی کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ شہریار اب وہ سرد مہر انسان نہیں رہا تھا۔ اس نے دشمن کا سراغ لگا لیا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ
شہریار کے باپ کا وہ پرانا بزنس پارٹنر تھا۔ گھر کے سب بڑے ایک مرتبہ پھر سے ڈرائنگ روم میں جمع تھے اور سب کے سامنے سچ آ چکا تھا۔ شہریار غصے سے پاگل ہو رہا تھا کہ اس کے باپ کا بزنس پارٹنر، جس کے ساتھ پارٹنرشپ پچھلے کئی مہینے سے ختم ہو گئی تھی، یہ اسی کے کارندے تھے جنہوں نے اسے انایا کے خلاف میسیجز اور تصویریں بھیج کر بھڑکایا تھا، اور حملہ بھی انہوں نے کیا تھا۔ انایا ایک صوفے پر بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے زخم اب مندمل ہو رہے تھے، مگر روح پر لگے زخم ابھی بھی تازہ تھے۔ شہریار اس کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں میں وہ رعونت نہیں تھی، بلکہ ایک نرمی تھی جو انایا کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ شہریار اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ تھاما، اسے اپنی آنکھوں میں محسوس کیا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا انایا۔ میری انا نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ انایا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن اس بار یہ دکھ کے نہیں تھے۔ میں نے آپ کو بہت پہلے معاف کر دیا تھا شہریار، کیونکہ میری محبت آپ کی غلطیوں سے کہیں زیادہ بڑی تھی، انایا نے لرزتی آواز میں کہا۔ شہریار نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا اور پورے خاندان کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کر دیا، جو اب صرف انایا کے لیے دھڑکتا تھا۔ کچھ دن بعد رات کی تاریکی حویلی کو اپنی آغوش میں لے چکی تھی۔ شہریار انایا کو لے کر حویلی کی بالکنی میں آیا، جہاں سے چاندنی فرش پر چاندنی بکھیر رہی تھی۔ فضا میں بارش کی دھیمی خوشبو تھی جو ان کے درمیان کی تلخیوں کو مکمل طور پر دھو چکی تھی۔ شہریار نے پیچھے سے آ کر انایا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کا سینہ انایا کی پیٹھ سے مس ہو رہا تھا۔ انایا پلیز مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ انایا نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ وہ اب شہریار کی قید میں نہیں بلکہ اس کی محبت کی پناہ میں تھی۔ میں ہمیشہ سے آپ کی تھی اور آپ کی رہوں گی۔ انایا نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب صرف اس کے لیے پناہ اور عشق تھا۔ شہریار نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ آج سے یہ حویلی، یہ زمین اور یہ شہریار صرف تمہارا ہے۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، کیونکہ تم میری روح کا وہ حصہ ہو جس کے بغیر میں ادھورا تھا۔ اس نے انایا کے ماتھے پر اپنے لبوں کی نرمی ثبت کی اور پھر آہستہ سے اس کے لبوں کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ میری انایا، میری زندگی، میری محبت۔ اس اعتراف کے ساتھ ہی ان کے درمیان کا ہر فاصلہ مٹ گیا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے لیے مکمل تھے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔